بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد اللہ نے ایک نبی بھیجے۔ ان کو لوگ طرح طرح کے نام سے پکارتے تھے، کوئی عبدالجبار، کوئی عبدالغفار، تو کوئی کشتی والے نبی، اور کوئی نوح کہتا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پرپوتے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے ہیں۔ وہ قوم دنیا کی سب سے بدترین قوم تھی۔ وہاں ظلم کرنا، بت اور شیطانوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بچپن سے ہی ان لوگوں کو بار بار سمجھاتے رہتے تھے کہ اس کائنات کا مالک ایک اللہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم ان کو اتنے پتھر مارتی تھی کہ وہ پتھروں میں ڈھک جاتے تھے۔ آپ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، آپ بار بار پتھر کھاتے رہے، لیکن چند غریب اور مساکین کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ آپ اپنی امت کے لیے اتنا روئے کہ آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ اتنے میں اللہ اپنے نبی پر وحی کرتا ہے کہ اے نوح، یہ تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، اس قوم کو نیست و نابود فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس بد دعا پر اللہ نے یہ پیغام بھجوایا، اے نوح، ایک کشتی تیار کر، بہت جلد تیری ظالم قوم پر عذاب آئے گا۔ بس اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے کشتی بنائی جو 100 سال میں تیار ہوئی۔ اس قوم کے لوگ روز آ کر آپ کو پاگل کہتے کہ یہاں نہ دریا ہے نہ سمندر ہے، پھر بھی یہ پاگل کشتی بنا رہا ہے۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے، نیچے والا درجہ جانوروں کے لیے، بیچ والا درجہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا درجہ پرندوں کے لیے۔ کشتی میں ایک دروازہ تھا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، اس کشتی میں مختلف جانوروں کے جوڑوں کو سوار کرو تاکہ ان مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے۔ آپ علیہ السلام نے مختلف جانوروں، پرندوں اور ہر جاندار چیز کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کیا اور انسانوں سے کہا، آؤ، یہ کشتی نجات کی کشتی ہے۔ آپ کی قوم آپ پر ہنستی رہی۔ آپ کے ساتھ آپ کے 3 فرزند، ان کی بیویاں اور تھوڑے ہی لوگ موجود تھے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا، عنقریب تندور سے پانی ابلے گا اور پوری قوم کو ڈبا دے گا۔ اس بات پر ساری قوم ہنس رہی تھی کہ اتنی دیر میں تندور سے پانی ابلنے لگا۔ لوگ اس پانی کو دور دور سے دیکھنے آتے، ہنستے، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی ہنسی خاموش ہونے لگی کیونکہ وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ تمام گھر ڈوب گئے۔ اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ طوفان کچھ دیر کا ہے۔ وہ اونچے اونچے پہاڑ کی طرف جانے لگے اور کچھ ہی دیر میں پانی اتنا بڑھ گیا کہ نہ کوئی درخت نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ پانی زمین سے 10,000 گز بلند تھا۔ پانی کا بڑھنا 40 دن بعد جا کر کم ہوا۔ بارش بھی رک گئی لیکن ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ تقریباً 5 ماہ تک کشتی پانی میں ہی طواف کرتی رہی اور پھر پہاڑ کی چوٹی سے لگ کر رک گئی۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر کو زمین کی طرف بھیجا کہ پانی کم ہوا۔
کبوتر ایک زیتون کی ٹہنی اٹھا لایا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر پانی کم ہوتا گیا۔ آپ نے تمام جانوروں پرندوں کو آزاد کر دیا۔ اس پہاڑ پر اللہ کا ذکر کرتے رہے، شکر کرتے رہے، دنیا کو پھر سے آباد کیا اور تقریباً طوفان کے 60 سال بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اس فانی جہان سے رخصت ہوئے۔ اللہ نے فرمایا، ہم کشتی نوح کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے۔ سبحان اللہ۔